اسلام نے بھی عورت کے لیے اور مرد کے لیے ایک ڈریس کوڈ رکھا۔ حجاب اور ستر کے اصولوں کے باوجود کچھ افراد قانون کی خلاف ورزی کریں تو انہیں ڈسپلن کیا جائے۔ کسی بھی معاشرے میں حیا کے 3 ستون بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا ستون اس معاشرے کی اخلاقی اصلاح ہے، لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے، لوگوں کی اخلاقی حالت کو بہتر کرنا ہے، لوگوں کی تربیت پاکیزہ ماحول بنانے کی کرنا ہے۔ یہ پہلا ستون ہے کہ معاشرے میں رہنے والوں کی اخلاقی تربیت اور ان تمام چیزوں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ جو معاشرے کو پاکیزگی کی طرف لے کر چلنے والی ہوں، جو حیا کے نظام کو آگے بڑھانے والی ہوں، اور ان تمام تدابیر اور راستوں کی حوصلہ شکنی کی جائے کہ جو معاشرے میں حیا کے خلاف کام کرتے ہیں، کہ جو لوگوں کے اندر ٹیمپٹیشن پیدا کریں، جو لوگوں کے اندر غلط راستے پر چلنے کے رجحانات پیدا کریں۔ دوسرا ستون ہے حیا کے نظام کا حجاب اور ستر، کہ انسان کس طرح کا لباس پہنے، عورتوں کو کس طرح گھر سے باہر نکلنا چاہیے، مردوں کے کس طرح کے معاملات ہونے چاہیے، ہمارے رویے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہونے چاہیے۔ اور ہم اس گرجا میں گئے کہ جہاں حضرت عیسیٰ کی انہوں نے قبر بنائی ہوئی ہے، کہ جہاں حضرت عیسیٰ کو پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، جو ان کے عقیدے میں ان کی قبر ہے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک یورپین وہاں شارٹس پہن کر آ گیا، تو وہاں جو مذہبی رہنما ان کا موجود تھا، اس نے اس پر چیخنا شروع کیا اور اسے وہاں سے نکال دیا۔ یعنی ہر معاشرے کی، ہر تہذیب کی، ہر مذہب کی، ہر دین کی اپنی ایک ثقافت ہے، اپنا ایک تمدن ہے، اپنا ایک ڈریس کوڈ ہے۔ اسلام نے بھی عورت کے لیے اور مرد کے لیے ایک ڈریس کوڈ رکھا تاکہ اس حیا کے نظام کا یہ دوسرا ستون بھی اپنی جگہ مضبوطی کے ساتھ معاشرے کو آگے لے کر چل سکے۔ حیا کا تیسرا ستون یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی تربیت کے باوجود، ڈریس کوڈ، حجاب اور ستر کے اصولوں کے باوجود اگر کچھ افراد قانون کی خلاف ورزی کریں تو انہیں ڈسپلن کیا جائے۔ تیسرا ستون ہے تعزیرات کا، سزاؤں کا، ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ 2 فلٹر کراس کرنے کے بعد بھی اپنے معاملات کو درست نہ رکھ سکیں، اور وہاں کوئی تعزیراتی نظام بھی نہ ہو، وہاں کوئی کسی کو چیک کرنے والا بھی نہ ہو۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایسی صورتحال میں یہ جو بیچ کا ستون ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، حجاب اور ستر کا، ڈریس کوڈ کا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو بھی اگر لوز کر دیا جائے تو اس معاشرے کی گراوٹ کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ بہترین راستہ یہ ہوگا کہ جب معاشرہ اخلاق کے لحاظ سے نیچے آ گیا ہے اور وہاں کوئی ایسا نظام بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو چیک کیا جائے کہ جو قانون کی خلاف ورزی کریں، تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حیا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، اپنے حجاب، ستر، ڈریس کوڈ، سیپریشن، سیگریگیشن، یہ جو اسلام نے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے، اس کے ذریعے ہم جتنا اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حفظان صحت کے جو اصول ہیں، ان کا جو بار ہے، ان کا جو معیار ہے، ان کا جو کرائٹیریا ہے، آپ اسے نیچے لے کر آئیں گے یا اسے آپ مزید سخت کرنے کی کوشش کریں گے لوگوں کے بچاؤ کے لیے؟ اگر ہر طرف گندگی ہے تو آپ حفظان صحت کے اصولوں کو اوپر لے کر جائیں گے، اس کے بار کو اوپر لے کے جائیں گے، انہیں اور سخت کریں گے تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو پھیلی ہوئی غلاظت سے بچا سکیں۔ کسی نے مجھ سے زبردستی یہ نہیں کہا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور آج بھی کسی پر زبردستی نہیں ہے، لیکن
جب میں نے اس کلمے کو اختیاری طور پر اپنی مرضی سے لا الہ اللہ کو ایک خدا مانا ہے تو پھر اس اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا مجھ پر فرض ہے۔